السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 ہے۔ میری سب بہن بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ میرے اس پروگرام کو اگر آپ کو پسند ہو تو یوٹیوب پہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پہ اس کو فالو کر لیں، اور آنے والے اس طرح تمام اسباق جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر آسمانی کتاب جو ہے اس میں قرآن پاک کی صفت و ثنا موجود ہے، اور قرآن ہماری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان کو سچا مانتا ہے۔ یعنی قرآن مقدس جو ہے وہ تمام جو آسمانی کتب ہے اس کی لڑی کی ایک آخری موتی ہے، اور یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی امین، محافظ اور نگران ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات سابقہ کتب میں ہے نہ صرف ان کی گواہی دیتا ہے بلکہ تمام کتب جو ہیں ان کی اچھائیاں اس میں موجود ہیں، جو ان میں موجود ہیں وہ اس ساری یکجا کر کے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میں نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجا اس سے پہلے بھی، ان کی طرف میں نے یہی وحی کی، یہی پیغام دیا کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، ایک وحدہ لا شریک کی، بس اسی کی عبادت کرو، یعنی لا الہ الا، کہ ایک ہی رب ہے، معبود ایک ہی ہے، بس اس کی عبادت کرو۔ تو اس میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے پہلی کتب کی، من الکتاب و مہیمنا علیہ، پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان پر نگران بھی ہے۔ یعنی اس کے جملہ ان کے احکامات اس قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یعنی اس کی حیثیت قرآن پاک کی ایک کسوٹی کی سی ہے، جو پہلی کتابوں میں جو تحریفات ہو گئیں یا رد و بدل ہو گئی تو یہ سب ان کی اب تحصیح کرتی ہے، ان کو درست سمت میں لے کے آتی ہے۔ فَحْكُم بَيْنَهُم، تو فیصلہ کریں اب درمیان، بما انزل اللہ، جب ان کے درمیان فیصلہ کریں تو جو اللہ نے حکم اتارا ہے اس کے مطابق کریں، جو شریعت اتاری ہے اس کے مطابق کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیروی کریں، اَہْوَاءَهُمْ، خواہشات کی، اما جاءک من الحق، یعنی ان کی خواہشات کی پرواہ نہ کریں، ان کی راضی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں جو آپ کو میں نے عطا کیا ہے، یعنی ان کی خواہشات اس پر اثر انداز نہ ہوں۔ تو لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت
یہ ایک راہ متعین کر دیا میں نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر رسول کے لیے ایک امت، یعنی ایک امت کے لیے رسول کو اتارا گیا، ان اعبدوا اللہ، اس کی عبادت کرو۔ پھر کیا اس اتارے ہوئے رسول نے کیا فرمایا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کے پیچھے نہ چلو، طاغوت کو چھوڑ دو۔ طاغوت یعنی شیطانی اعمال جو ہیں یا کفر کے جو اعمال ہیں یا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، ایسے اعمال کی پیروی نہ کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بناتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے اللہ فرما رہے ہیں میں نے ایک نبی بھیجا۔ اللہ اگر چاہتے ہیں تو سب کو ایک ہی امت، ایک ہی طرز پہ سارے احکامات دے دیتے ہیں۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اس نے چاہا وہ اس چیز سے تمہاری آزمائش کرے۔ یعنی دیکھیں کچھ نہ کچھ اختلافات تھوڑے بہت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے تاکہ اللہ آزمائے کہ چونکہ اللہ کا حکم یہ آ گیا ہے اب اس کی پیروی کرنی ہے، اب اللہ کا یہ حکم آ گیا اب اس کی پیروی کرنی ہے، یعنی اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، لکیر کا فقیر نہیں بننا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اس نے چاہا کہ وہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یعنی تمام جو دین ہے یا دیان ہے ان کا بنیادی نقطہ تو توحید ہے۔ باقی جو احکامات ہیں وہ اس میں بہت کم اختلافات ہیں، یعنی حلال و حرام میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کسی چیز کی تخفیف کر دی یا حکمت اور مصلحت کے تحت تھوڑا بہت رد و بدل کر دیا اس میں سے، لیکن بنیادی چیزیں وہ ایک ہی ہیں۔ یعنی اللہ کی حکمت کا جو تقاضا ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے اس کے حوالے سے اس کو آزمائے۔ تو ہمارے لیے جو اصول ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقلید کرنا ہے، بلکہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی یہ سورۃ احزاب کی 21ویں آیت ہے، اس میں فرمایا ہمارے لیے اسوہ تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر شادی نہیں کی تو یہ ہمارا اس کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اس فرمان کو پیش نظر رکھنا ہے جس میں آپ نے فرمایا سنن ماجہ میں النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے۔ اور مزید بخاری شریف میں ہے کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منا، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو یعنی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان پہ چلنا ہے۔ ہم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری ہمارے اوپر فرض ہے، نہ کہ دوسرے انبیاء کی۔ فاستبقوا الخیرات، اور میں تم نیکیوں میں سے ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی ہم تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا جو ہے بس حصول دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں اور اس میں مقابلہ اور اس میں کامیابی یہی سمجھ رہے ہیں جس نے دنیا زیادہ کما لی کہ ہم نے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ رہے ہیں۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ یہاں تھوڑا متنبع فرما رہے ہیں کہ خبردار میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں جتلاؤں گا، تمہارے سامنے پیش کروں گا ان چیزوں کو جس بارے میں تم اختلافات کرتے تھے۔ یعنی ہٹ درمی اور باہمی ضد سے جو اختلافات ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرفت فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جن چیزوں میں تم بے وجہ اختلافات پیدا کرتے ہو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن میں تمہارے سامنے پیش کروں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا، بس تم نیکی کی طرف بڑھو۔ اللہ اس میں ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا سمجھ فہم عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈھال دے، آمین یا رب العالمین۔